ٹرمپ اور عمران خان میں مماثلت تلاش کرنے کا سلسلہ کب اور کس نے شروع کیا تھا؟ دونوں کو نوجوانوں کی زیادہ حمایت حاصل کیوں؟ عمران اور ٹرمپ کی اصل طاقت کیا ہے؟ دونوں پر ہونے والے قاتلانہ حملوں میں بھی حیرت انگیز مماثلت۔ حامد میر کا لاجواب کالم۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے فوراً بعد بہت سے پاکستانیوں نے ٹرمپ کا عمران خان کے ساتھ موازنہ شروع کر دیا، کیونکہ 3 نومبر 2022 کو پاکستان کے ایک شہر وزیر آباد میں ایک ریلی کے دوران عمران خان پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ عمران خان اس حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی حملے کے بعد بہت جرأت کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ کہنا ہے سینئر صحافی حامد میر کا۔ انہوں نے اپنے کالم میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ ٹرمپ اور عمران خان میں مماثلت تلاش کرنے کا سلسلہ کب اور کس نے شروع کیا تھا۔ بقول حامد میر، ٹرمپ اور عمران خان میں مماثلت تلاش کرنے کا سلسلہ 13 جولائی کے قاتلانہ حملے کے بعد شروع نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ تو ٹرمپ اور عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا، اور مماثلت تلاش کرنے والوں کا مقصد دونوں کی تعریف نہیں بلکہ دونوں پر طنز کے تیر برسانا تھا۔ حیرت انگیز طور پر ٹرمپ پر حملے میں ان کا ایک حامی جان سے چلا گیا، اور عمران خان پر حملے میں بھی ان کا ایک حامی قربان ہوا تھا۔ پاکستان میں عمران خان کے ٹرمپ سے موازنے کا سلسلہ ستمبر 2015 میں شروع ہوا، جب پرویز ہود بھائی نے انگریزی اخبار ڈان میں ایک کالم لکھا جس کا عنوان تھا پاکستان کا ڈونلڈ ٹرمپ۔ اس کالم میں عمران خان کی پارٹی کو برگر بچوں کا بریگیڈ قرار دے کر ان کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور کہا گیا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ایک غیر سنجیدہ سیاستدان ہیں جو اقتدار میں آ گئے تو پاکستان کو کسی جنگ میں دھکیل دیں گے۔ 2018 میں عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے تو امریکہ کے معروف کامیڈین ٹریور نو نے دی ڈیلی شو میں خان صاحب کو پاکستان کا ٹرمپ اور ٹرمپ کو امریکہ کا عمران خان قرار دیا۔ ابتدا میں عمران خان اور ٹرمپ کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں تھے، لیکن پھر جولائی 2019 میں عمران خان نے بطور وزیر اعظم امریکہ کا دورہ کیا۔ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات بہت اچھی رہی۔ اس ملاقات میں ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی، جس پر بھارت کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ٹرمپ دراصل عمران خان کے ذریعے افغان طالبان سے مذاکرات کرنا چاہتے تھے اور اپنی فوج کو افغانستان سے نکالنا چاہتے تھے۔ حامد میر آگے لکھتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید کے ذریعے افغان طالبان اور امریکہ میں مذاکرات کے لیے سہولت کاری کی۔ فروری 2020 میں افغان طالبان اور امریکہ میں دوحہ امن معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے پر عمل درآمد کے چکر میں باجوہ نے اپنی مدت ملازمت میں توسیع حاصل کر لی اور منتخب حکومت کے خلاف سازشوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس کی مکمل تفصیلات آج تک عمران خان کے سینے میں دفن ہیں۔ مجھ جیسے کچھ گستاخوں نے باجوہ کو دی جانے والی توسیع پر تنقید کی تو تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے جمہوریت پسندوں سے بھی گالیاں کھائیں، کیونکہ جناب نواز شریف اور عمران خان سمیت جناب آصف علی زرداری ہر قیمت پر باجوہ کو توسیع دینا چاہتے تھے۔ مارچ 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو پرویز ہود بھائی نے ڈان میں ایک اور کالم لکھا جو ان کے 7 سال پرانے کالم کا تسلسل تھا۔ پاکستان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کالم کی دوسری قسط میں ٹرمپ اور خان پر یو ٹرن لینے اور غلط بیانی کرانے کے الزامات لگائے گئے۔ پھر امریکی اور پاکستانی اخبارات میں عمران خان کو طالبان خان اور ٹرمپ کو ٹرمپ خان کہا جانے لگا۔ ٹرمپ نے 2 دفعہ مواخذے کی تحریک کا سامنا کیا تھا اور دونوں دفعہ بچ گئے تھے۔ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے قومی اسمبلی توڑ دی، لیکن سپریم کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی اور خان صاحب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے فارغ ہو گئے۔ ٹرمپ کی عمر 78 سال اور عمران خان کی عمر 72 سال ہے، لیکن دونوں کو نوجوانوں کی زیادہ حمایت حاصل ہے، کیونکہ نوجوان ان دونوں کو غیر روایتی سیاستدان سمجھتے ہیں۔ نوجوانوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ٹرمپ نے 3 شادیاں کی اور خان صاحب نے بھی 3 شادیاں کی۔ نوجوانوں کو یہ پرواہ بھی نہیں کہ 2014 میں خان کے حامیوں نے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد پر اور 2021 میں ٹرمپ کے حامیوں نے واشنگٹن میں کانگریس کی عمارت پر حملہ کیا۔ نوجوان سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور ٹرمپ دونوں کے خلاف پرانے روایتی سیاستدانوں نے گٹھ جوڑ کر رکھا ہے، دونوں کے ساتھ دھاندلی ہوئی اور یہ دونوں اپنے اندھے پیروکاروں کی ضد بن چکے ہیں۔ حامد میر دونوں سیاسی لیڈرز کی مقبولیت کی وجہ یہ بیان کرتے لکھتے ہیں کہ غور کیا جائے تو ٹرمپ اور عمران خان کی اصل طاقت ان کے مخالفین کی غلطیاں اور ناقص کارکردگی ہے۔ یہ دونوں جب اقتدار میں تھے تو میڈیا سے ناراض رہتے تھے، دونوں نے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور میں نے ان دونوں پر خوب تنقید کی۔ جب یہ دونوں اقتدار سے نکلے تو ان پر بغیر سوچے سمجھے الٹے سیدھے مقدمات درج کیے گئے۔ میڈیا سے توقع کی گئی کہ وہ ان جھوٹے مقدمات کا دفاع کرے اور دونوں کا بلیک آؤٹ کر دے۔ آزاد میڈیا کبھی جھوٹے مقدمات اور سینسرشپ کی حمایت نہیں کر سکتا، لہٰذا وہی صحافی جو پہلے ٹرمپ اور عمران خان پر تنقید کرتے تھے، انہوں نے ان دونوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک پر تنقید شروع کر دی۔ وہ جج صاحبان جن پر ماضی میں ٹرمپ اور عمران خان کے حامی تنقید کرتے تھے، انہی ججوں نے ان دونوں رہنماؤں کو ریلیف دینا شروع کر دیا۔
پہلے ٹرمپ اور عمران خان پر الزام تھا کہ وہ نفرت کی سیاست کرتے ہیں، آج یہ دونوں اپنے مخالفین کے اندھی نفرت کا نشانہ ہیں جو کسی نہ کسی طرح ان دونوں کا جسمانی وجود مٹا کر دونوں کی مقبولیت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ دھونس، دھاندلی اور قتل و غارت کے ذریعے پاپولر لیڈرشپ کا جسمانی وجود تو مٹایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کسی ریاست یا ادارے کی طاقت کا نہیں بلکہ کمزوری کا ثبوت ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے مخصوص نشستوں کے بارے میں فیصلے کو کوئی 100 دفعہ سیاسی فیصلہ کہے، لیکن تاریخ میں یہ فیصلہ لکھنے والے 8 جج جسٹس منیر کی روایت کے باغی کہلائیں گے۔ کالم کے آخری حصے میں حامد میر نے ایک زبردست بات یہ بھی لکھی کہ عدت میں نکاح کے مقدمے میں بری ہو جانے کے باوجود عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا تو اس سے ریاست مضبوط نہیں ہوگی۔ جہاں آئین و قانون مذاق بن جائے وہاں ریاست کو ریاست نہیں سمجھا جاتا، کچھ اور سمجھا جاتا ہے۔ کالم نگار کے مطابق ٹرمپ اور عمران خان کا صرف ایک علاج ہے، دونوں سے آئین و قانون کے مطابق نمٹا جائے۔ ہو سکتا ہے دونوں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لیں، اور اگر سبق نہیں سیکھیں گے تو دونوں کا علاج عوام کے پاس ہے۔ عوام نے انہیں سر پر بٹھایا ہے، عوام ہی انہیں گرانے کا حق رکھتے ہیں۔ گالی اور گولی سے نہ ٹرمپ قابو آئے گا اور جھوٹے مقدمات سے عمران خان کی سیاست بھی ختم نہ ہوگی۔ دونوں کو ختم کرنے کے لیے ریاست کو مزید خطرات سے دوچار نہ کیا جائے۔ تو دوستو، کیا آپ حامد میر کی ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔